آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہفتے اور اتوار کو لاہور اور کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ملاقات میں موجود کاروباری شخصیات آرمی چیف سے منسوب بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں۔ ملک میں 100 ارب ڈالرز تک کی سرمایہ کاری کے دعوے، اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور ایکسچینج کمپنیز کے خلاف ٹاسک فورسز بنا کر فوری ایکشن کے دعوے۔ اور آج ایکسچینج کمپنیز کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ پولیس اہلکار ایکسچینج کمپنیز کے دفتر آئے اور کہا کہ وہ برانچ میں بیٹھیں گے اور ڈالر کی خرید و فروخت کو چیک کریں گے۔ دوسری طرف آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر مختلف ایکسچینج کمپنیز میں 5 روپے سے 9 روپے تک گر گیا اور 320 سے 323 روپے تک کے ریٹ پر دستیاب تھا، مگر انٹر بینک میں ڈالر آج بھی بڑھا اور 1 روپے 46 پیسے اضافے کے ساتھ 307 روپے 10 پیسے کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، مگر اب بھی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں تقریباً 4% کا فرق ہے، جبکہ گزشتہ حکومت کے IMF سے معاہدے کے تحت اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ریٹ میں 5 ٹریڈنگ سیشنز کا اوسط فرق 1.25% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یا تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید نیچے جائے گا ورنہ انٹر بینک میں ڈالر مزید بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں موجود کاروباری شخصیت زبیر موتی والا نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف نے کور کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 1 لیٹر بھی ایرانی پیٹرول کراچی نہیں آنا چاہیے۔ زبیر موتی والا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ جنرل صاحب نے جو اعلان کیا وہ یہ کیا، بلکہ کور کمانڈر کو ایڈریس کیا، برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آئی ایم آسکنگ یو 1 لیٹر ایرانین آئل جو ہے وہ کراچی نہیں آنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ پارٹیز کے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مخلص نہیں ہے، ان کا کہنا یہ تھا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقات میں موجود معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈیڈی صاحب، اور ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، پہلے آپ سے، کیا واقعی آرمی چیف نے یہ کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے، میں نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائپ کے کوئی جملے استعمال نہیں ہوئے تھے۔ جو جملے استعمال ہوئے تھے کہ پاکستان مشکلات میں ہے اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے فردر اب برداشت نہیں کریں گے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اس طرح کا تو جملہ مجھے سمجھ میں آیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو ابھی آپ نے مجھے ریکارڈنگ سنائی اور زبیر صاحب نے اس کا جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس میں۔ اور ہاں، یہ ضرور بات ہوئی تھی کہ اسمگلنگ کو ہم ختم کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کو کہا، DG رینجرز بھی تھے، کور کمانڈر بھی تھے، اور چیف منسٹر کا بھی انہوں نے نام لیا کہ پرانے چیف جسٹس ہیں، اور ماشاءاللہ تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا یہ ہم انشور کریں گے کہ اسمگلنگ کم ہو اور کراچی کے حالات بہتر ہوں۔ اور ڈیڈی صاحب، انہوں نے کیا اس حوالے سے کوئی بات کی کہ 100 ارب ڈالرز آئیں گے، 25 ارب ڈالر سعودی عرب سے آئیں گے، جس میں سے 10 ارب ڈالرز تو اس طرح ہوگا کہ پاکستان کے ریزروز میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، بات اس طرح کی کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے روپی پہ پریشر بہت تھا، اور سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ پریشر کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہا ہے اور روپی اسٹرونگ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے بھی چائنا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور چائنا نے ایک بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پچھلے 5 بلین ڈالر جو انہوں نے جو ان کے لون تھا وہ ریشیڈیول کیا، اور آگے کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اسی طرح آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی باتیں ضرور بھی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ہماری ساری لوگوں سے جو میٹنگیں ہو رہی ہے گلف کنٹری میں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور ان کو ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو فورم بنایا ہے وہ فورم ان کی مدد کرے گا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جیسے پیچھے 2019 میں 2021 میں یا 19 میں محمد بن سلمان نے یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان میں 10 بلین ڈالر ریفائنری میں انویسٹ کریں گے، لیکن کیونکہ ریفائنری پالیسی کافی ڈیلے ہو گئی اور کہیں جا کے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ ریفائنری پالیسی اپروو ہوئی ہے، تو ایک تو وہ کمٹمنٹ تھی، اور دوسری کمٹمنٹ 1 ونڈو آپریشن کی۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کو انشور کی ہے اگر وہ مائننگ میں آتے ہیں یا ایگریکلچر سیکٹر میں آتے ہیں یا
थर कोल है, इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगे। और 25-25 बिलियन डॉलर के इन्होंने 4 लोगों के नाम दिए कि ये चारों पाकिस्तान में अपनी कमिटमेंट करेंगे कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, माइनिंग है। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में ये एवेन्यू अगर खुल जाता है और हम अपने सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो हर सूरत में पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि पहले भी इन्वेस्टमेंट तो आती रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से वो शायद सक्सेसफुल नहीं होती थी। अब अगर आर्मी चीफ ने एक फोरम बना लिया है और उस फोरम में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर वगैरह सब होंगे, तो डेफिनेट अगर हम उनको अट्रैक्ट करेंगे या फैसिलिटेटर बनेंगे तो डेफिनेट पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस मुल्क में तो अपॉर्चुनिटी अनगिनत है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम उन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे। बारिक गोल्ड के हवाले से बात हुई है कि सऊदी अरब उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बातें हुई हैं और लोकल जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बहुत बात हुई है। हमारे एक ब्रोकर ने ये भी कहा था कि सोयाबीन की फसल पाकिस्तान में बहुत बड़ी हुई है, इस दफ़ा कॉटन की भी क्रॉप बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं और इससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये सारी बातें वहाँ हुई थी और मैं समझता हूँ जब हम गए थे तो हम हकीकत से ये बता सकते हैं कि हमारे मोरल डाउन थे, लेकिन जब हम वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद अपने अपने घरों पे गए तो सबके मोरल काफ़ी हाई थे। एक भी बंदा मुझे उस दावत में नहीं मिला जिसने उमूमन हम बाहर निकलते बातें तो करते हैं कि बातें होती रहती है, लेकिन पहली दफ़ा हमने किसी के मुँह से ये जुमला नहीं सुना। हर आदमी सेटिस्फाई जा रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, अब हमें भी फोकस होने की ज़रूरत है। जब आर्मी चीफ ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें की, एक और बात जो बहुत अहमियत की है कि एक हमारे दोस्त ने, साथी ने ये बात की थी कि भाई आप इंश्योर करें कि आप IMF की कमिटमेंट ऑनर करेंगे और अगले पैकेज में भी आप IMF में जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने उसके जवाब में ये कहा कि देखें, हमारी 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और 24 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किलात होगी। और जाहिर बात है अगर हम अगले IMF पैकेज में, हम अभी से नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, इससे हम अपने मसाइल को हल करें। अदरवाइज हमें ग्रोथ अचीव करना IMF के साथ रहते हुए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। FDI तो ये एक जुमला जो कि बिजनेसमैन को कहना चाहिए, वो आर्मी चीफ ने कहा।